السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. کتاب الفوائد ابن قیم رحمہ اللہ کی ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہمارا جو ہم پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنا یا قرآن پاک سے انسان مستفید تب ہوتا ہے جب اس کے فہم کے ساتھ ساتھ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. ایک، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس زندہ دل ہو. اول السمع، اور کانوں کو لگائے، وہو شہید، اور حاضر دماغ رہے. تین باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں امام رحمہ اللہ نے اس آیت کے حوالے سے ایک دو باتیں اور بتائی ہیں، اور خود ہی اس آیت پہ خود ہی جو اعتراض اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس اعتراض کو بھی بیان کیا اور اس کا جواب بھی دیا. اور آج کے سبق میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دل الگ الگ قسم کے دل ہوتے ہیں. ایک دل، آگے بھی ہم پڑھیں گے، امام رحمہ اللہ نے دل کے حوالے سے، دل کے حالات کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں جو کہ بہت مفید ہیں اپنے دل کی اصلاح اور دل کی تربیت کے لیے. جس میں ایک وہ دل ہوتا ہے جو کہ مردہ دل ہوتا ہے، جو پتھر کے مانند ہوتا ہے. جس طرح ایک پتھر کے اوپر اگر بارش برسے تو اس میں درخت نہیں اگتے ہیں کیونکہ وہ پتھر ہے، وہ اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. کچھ دل اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دل زندہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایمان سے بھرے ہوئے دل ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو کچھ بیمار دل ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں، دلوں کے حالات ہیں، دلوں کی کیفیتیں ہیں. تو یہاں پہ امام رحمہ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس آیت میں ہمیں دو قسم کے دلوں کا ذکر ہے. یہاں اللہ نے دو قسم کے دلوں کا بتایا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں اور ہم نے قرآن پاک سے مستفید ہونے کے لیے کون سا رول اپنانا ہے. دونوں کے لیے الگ رولز ہیں. فرماتے ہیں کہ فَإِنْ قِيلَ اذا كان التاثير انما يتم بمجموع هذه، اگر یہ کہا جائے کہ جو اس آیت میں اللہ نے تین باتیں بتائی ہیں، ان تینوں آیتوں کی، ان تینوں چیزوں کی موجودگی میں ہی قرآن پاک سے انسان مستفید ہوتا ہے، تو یہاں اللہ نے او القسمع کیوں کہا ہے؟ یعنی آیت یہ ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، جس کے پاس زندہ دل ہو، او القسمع. اور او کا مطلب جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ او کا مطلب ہے یا پھر. ایک ہوتا ہے واو، وا القسمع ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس زندہ دل ہے اور وہ اپنے کانوں کو اس طرف متوجہ کرے، وہ ہوا شہید، اور حاضر دماغ رہے. لیکن اللہ نے یہاں پہ وا نہیں کہا بلکہ کہا او کہا اللہ نے. او کا مطلب یہ ہے کہ یا زندہ دل ہو یا پھر وہ کانوں کو وہاں پہ موجود رکھے اور حاضر دماغ رہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے او کیوں کہا؟ حالانکہ آیت کے اگر ظاہری ترجمے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ والموضع موضع واو الجمع، موضع یہاں پہ واو الجمع، یہاں پہ واو ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں او ہے. تو پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ سوال ھذا سؤال جید، یہ تو بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے ان یقال خرج الکلام باو باعتبار حال المخاطب، کہ یہاں پہ جو اللہ نے او کہا ہے کہ یا پھر یہ قرآن اس انسان کے لیے نصیحت ہے جس کا زندہ دل ہو، یا پھر اس کے لیے نصیحت ہے جو القسمع، جو اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے، وہ ہوا شہید اور حاضر دماغ رہے. تو فرماتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ ہمارے پاس لوگ دو قسم کے ہیں. فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ حَيَّ الْقَلْبِ، ایک وہ انسان ہے جو زندہ دل ہے، واعیہ، قرآن پاک کو اپنے اندر وعی کرتا ہے، اپنے اندر سماتا ہے، قرآن پاک کو محسوس کرتا ہے. تام الفطرہ، مکمل طور پہ فطرت سلیمہ کے اوپر ہو، مکمل وہ فطرت جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان فطرتاً توحید پر پیدا ہوتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر اولاد، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو بعد میں اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، وہ موحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا دل فطرت سلیمہ پہ ہے اور مکمل صحیح سلامت دل ہے. اور فَإِذَا فَكَّرَ بِقَلْبِهِ وَجَالَ بِفِكْرِهِ دَلَّهُ قَلْبُهُ وَعَقْلُهُ عَلَى صِحَّةِ الْقُرْآنِ، جب یہ انسان اپنے دل سے سوچتا ہے اور اپنے دل سے اس قرآن پاک میں سیر کرتا ہے تو اس کا دل اور اس کی عقل اسے یہ بتاتی ہے علی صحت القرآن وانہ الحق، کہ یہ قرآن حق ہے اور قرآن بالکل درست کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا دل سلامت ہے. جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کا دل اسے کہے گا کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ دل سے ہی سلامت دل ہے. آگے فرماتے ہیں
وشهد قلبه بما أخبر به القرآن فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة، اور اس کا دل یہ بتاتا ہے، اسے گواہی دیتا ہے کہ قرآن پاک بالکل حق کہہ رہا ہے، تو کیونکہ اس کا دل ایک نورانی دل ہے، ایک صاف شفاف دل ہے، اور اس نورانی دل پہ، اس نور کے اوپر، اس روشن دل پہ جب اللہ کا کلام جو کہ ایک نور ہے، روشنی ہے، جو ہدایت کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے، جب دل کی روشنی اور ساتھ میں ہدایت کی روشنی مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر یہ نور پہ نور ہے، پھر یہ بے مثال روشنی ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جس کے بارے میں آگے فرماتے ہیں وَهَذَا وَصْفُ الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ، انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اہل علم اس بات کو جانتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے کہا وَيَرَى، وہ دیکھتے ہیں، مطلب عام بندہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں کہ ہم نے مرنا ہے، میں جانتا ہوں ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں جانتا ہوں میرا اللہ عرش پہ موجود ہے، میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں اللہ سے پکار رہا ہوں، لیکن اہل علم جن کا دل صاف ہے، جن کا دل پاک ہے، جن کا دل بے مثال ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَرَى، وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ یقیناً لیس من سمع کمن رأى، سننے والا اور دیکھنے والے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے وہ حادثہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ایک شخص نے صرف وہ بات سنی ہے، دونوں میں فرق نہیں ہوگا۔ دیکھنے والے کے جذبات، تاثرات الگ، کیونکہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اہل علم ہے نا، علم والے، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہ الحق، کہ الذی انزل الیک من ربک هو، کہ جو قرآن آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے نا، یہ حق ہے، کیونکہ وہ ان کا دل پہلے ہی منور دل ہے، پہلے ہی شفاف دل ہے۔ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کا دل فوراً کہتا ہے کہ یہی تو حق ہے۔ سلمان فارسی کی زندگی پڑھیں، کیسے وہ تلاش کرتے کرتے کتنے بڑے بڑے رہبان اور کتنے بڑے بڑے احبار سے ملے۔ ہم آگے اسی کتاب میں پڑھیں گے ان کی زندگی، آپ حیران ہو جائیں گے ان کی زندگی کے بارے میں سن کے، کیسی زندگی تھی ان کی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا، اور جب وہ نشانیاں پوری ہو گئی جن نشانیوں کی آپ تلاش کر رہے تھے، تو فوراً اپنے اس محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، روتے جا رہے ہیں کہ میں اسی روشنی کی تو تلاش میں تھا۔ دل میں پہلے ہی روشنی، وہی روشنی جس روشنی نے انہیں اس جہالت میں اور اس مشرکوں کے گھر میں نہیں رہنے دیا، وہاں سے نکالا، کیونکہ وہ روشنی برداشت نہیں کر رہی تھی اس اندھیرے کو۔ تو یہاں پہ جن کے پاس علم ہے وہ دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ یہ قرآن حق ہے، وہ صرف صرف جانتے نہیں، بلکہ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے اس قرآن کی حقانیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت بھی اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی، ان کے نور کی مثال، یعنی مثل نور ہی فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس نور کی مثال کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک روشن دان کی مثال ہے جس روشن دان کے اندر ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے کے قندیل میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب، وہ شیشہ ایسے کأنہا کوکب دری، وہ جیسے کہ ایک آسمان پہ ایک ستارے کی مثال ہے، چمکتا ہوا ستارہ، وہ یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ جس کی روشنی جسے ہم چراغ کو ہم جلاتے ہیں، اس بابرکت درخت کے تیل سے، یعنی زیتون کے تیل سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جسے پورا سال جسے روشنی لگتی رہتی ہے، اور جو چمک اٹھتا ہے، جو تیل چمک اٹھتا ہے اپنی روشنی کی وجہ سے۔ یعنی اس کی تشریح میں آگے بتاتا ہوں، یکاد زیتھہا یضیء، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی، وہ تیل بذات خود اتنا چمکدار تیل ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چمک رہا ہو، جیسا لگتا ہے کہ اس سے روشنی نکل رہی ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور۔ اصل یہاں پہ جو مصنف رحمہ اللہ اس آیت سے جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ مومن کے دل کی مثال اس زیتون کے تیل کی طرح ہے، کہ اس زیتون کے تیل نہیں بلکہ اس چراغ کے طرح ہے جس میں زیتون کا تیل ہے، کہ وہ زیتون کا تیل جو ایک دم شفاف ہو، وہ زیتون کا تیل جس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورا سال جس پہ روشنی پڑتی ہے، مشرق سے بھی روشنی، مغرب سے بھی روشنی، وہ ان علاقوں کے جو زیتون کا جو تیل ہوتا ہے وہ بے مثال، اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان یہ کس طرح شفاف ہے، ایسے ہی مومن کا دل ایسے ہی شفاف ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔
اور وہ بذات خود وہ اس کی روشنی ایسی ہوتی ہے، اس میں چمک ایسی ہوتی ہے کہ ہلکی سی اسے روشنی کہیں سے بھی پڑے تو وہ روشن ہو جاتا ہے تیل. ایسا لگتا ہے کہ وہ تیل بذات خود جو ہے نا اس تیل سے بھی روشنی نکل رہی ہو. تو ایمان والے کا جو دل ہے وہ اس طرح بالکل چمکتا ہوا دل ہوتا ہے، بالکل صاف شفاف دل ہوتا ہے، ایک بے مثال دل ہوتا ہے. اور جب اس بے مثال دل پہ جب اللہ کے کلام کی روشنی یہ روشنی جب پڑتی ہے قرآن پاک کو، جب یہ انسان پڑھتا ہے، جب یہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جب قرآن پاک کی آیات اس کے کان میں لگتے ہیں، اللہ اکبر، نور علی نور، نور پہ نور، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو تیل ہے وہی چمک رہا ہو اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. نور پہ نور ہے، دگنا نور. تو ایمان والے کے مومن وہ انسان جس کا دل صاف شفاف ہو، وہ دل، اس کی دل میں روشنی اور پھر اللہ کے کلام کی روشنی، جب یہ دونوں روشنیاں جمع ہوتی ہیں تو اس روشنی کی کیا بات ہے. ہم دیکھتے ہیں سلف الصالحین کی جب ہم زندگیاں پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں اور رو پڑھتے تھے، ان کا دل نرم ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. اور ہمارے دل، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ مِنْ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا. اللہ نے نازل کیا ہے یہ بہترین حدیث، بہترین پیغام، ایک کتاب متشابہہ جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، مثانی دوہرا، ہر بات کو دو بار اللہ نے باتیں دہرائی ہیں. ایسا کلام تقشعر منہ جلود الذین، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، وہ جو پاک دل ہے، وہ صاف و شفاف دل ہے، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وہ دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے چمڑے کانپ اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف ان کے دل اور ان کے چمڑے مائل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ وہی روشنی ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. تو یہ ایک قسم کا دل ہے. فرماتے ہیں ھذا نور الفطرۃ علی نور الوحی، ایک طرف فطرت کی روشنی ہے جو انسان کا صحیح سلامت دل ہو، اور دوسری طرف وحی کی روشنی، کیونکہ دل کی جو غذا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ جو روح ہے نا، ہماری روح، یہ آسمانوں سے اللہ نے اس روح کو نازل کیا ہے، اور اس روح کے لیے جو اللہ نے علاج نازل کیا ہے وہ بھی اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. جس طرح یہ جسم اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو مٹی سے بنایا ہے نا، تو اس کا علاج بھی مٹی میں ہے. دوائیاں جتنی بھی ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کی شکل میں ہوں یا جو بھی، اس کا علاج اس دنیا میں، اس زمین میں موجود ہے نا. اسی طرح یہ جو روح ہے ہماری، یہ اللہ نے آسمان سے اس روح کو نازل کیا ہے، اور اس کا علاج بھی میرے اللہ کی طرف سے یہ قرآن پاک ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں تو یہ نور الفطرتی، ایک طرف اس مومن کا دل فطرت کی روشنی سے منور اور اوپر سے وحی کے نور سے منور. وَهَذَا حَالُ صاحب القلب الحی الواعی، یہ اس انسان کی حالت ہے جس کا دل زندہ ہو اور جو اللہ کے کلام کو فوراً اپنے اندر جو ہے نا وہ محسوس کرے. آگے امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ مزید اس آیت اللہ نور السماوات والارض کی تشریح ہم نے اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلۃ والجہمیہ، اس کتاب میں ہم نے اس آیت کی تشریح کی ہے. اس کتاب میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑے جامع، بڑے مدلل طریقے سے اس کتاب کے پیج نمبر 6 سے لے کے 12 تک تقریباً اس آیت کی تشریح انہوں نے بڑی مدلل انداز سے کی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهو يقرأها عن ظهر قلب. یہ جو مومن دل ہے نا، جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن مجھے مخاطب کر رہا ہے. اسے ہر آیت میں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ اللہ مجھے ڈرا رہا ہے. اللہ جب خوشخبری سناتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ اللہ مجھے خوشخبری سنا رہا ہے. ہر آیت ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت مجھ پہ نازل، میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہر پیغام میرے لیے ہے. تو وہ ایسے وہ قرآن اس پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر آیت کو، ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو مشرکوں کے بارے میں، یہ تو یہودیوں کے بارے میں، یہ تو نافرمانوں کے بارے میں، یہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے. تو یہ پہلا تو اللہ نے فرمایا نا یہاں پہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے لمن کان لہ قلب. پہلے اس انسان کے لیے نصیحت ہے جس کا زندہ دل ہو. زندہ دل ہونا کافی ہے. تو زندہ دل والا انسان ہے وہ قرآن سنے گا اور بس یہ قرآن اس کو بدل دے گا. جب وہ سمجھے گا، اس قرآن کو سنے گا یا پڑھے گا، قرآن اس کی زندگی کو بدل دے گا. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ زندہ دل کے مالک نہیں ہیں، ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں.
ان کے بارے میں بھی اس آیت میں نصیحت ہے، ان کے بارے میں بھی پیغام ہے. فرماتے ہیں من الناس من لا يكون تام الاستعداد، کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں وہ استعداد نہیں ہوتا، واعی القلب، ان کے دلوں میں وہ صلاحیت نہیں ہوتا، یعنی وہ دل اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، کامل الحیات، دل کی زندگی مکمل نہیں ہوتی ہے. تو 3 چیزیں بتائی ہیں، تامل استعداد، دل میں وہ صلاحیت نہیں، استعداد نہیں. واعی القلب، قرآن پاک کو فوراً وہ دل اپنے اندر لے نہیں پاتا، قرآن کی آیات کو فوراً اپنے اندر سما نہیں پاتا. کامل الحیات، دل کی زندگی ادھوری ہوتی ہے. دل کی زندگی اللہ کے کلام سے بنتی ہے. ہمارے دل کی زندگیاں کمزور، دل ہمارے بیمار ہو چکے ہیں، بیمار دل ہے. جو بیمار انسان ہوتا ہے نا، وہ زیادہ ہم کہتے ہیں کہ بس اب بیمار ہو گیا، پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو ہمارے دل اس طرح کے ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. فرماتے ہیں فَيَحْتَاجُ إِلَى شَاهِدٍ يُمَيِّزُ لَهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اس انسان کو شاہد چاہیے، گواہ چاہیے، کوئی چیز چاہیے جو اسے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں اس کی مدد کرے، کیونکہ دل میں وہ طاقت صلاحیت تو نہیں ہے نا. اب اسے بوسٹر چاہیے، اب اسے جو ہے نا وہ پاور چاہیے کہ اسے پاور دو، کوئی بوسٹر دو تاکہ یہ بوسٹ کرے، تاکہ یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکے اس قرآن کو اپنے اندر لانے کے لیے. اور وہ صلاحیت کہاں سے ہم پیدا کریں گے؟ وہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، او القى السمع، اللہ فرماتے ہیں یا وہ دھیان سے سنے. تمہارے دل اگر اتنا ایمان والا نہیں ہے نا، دل اتنا مضبوط نہیں ہے نا، تو پھر اپنے کانوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو. یہ میں اپنے طرف سے یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ میں کبھی تجربہ کریں کہ قرآن پاک کو آپ فل والیوم میں مکمل اونچی آواز میں لگائیں، اس انداز سے لگائیں، یا ہینڈ فری پہن لیں یا گھر میں لگاتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور آواز نہ آئے، صرف قرآن کی آواز آئے. تو اور آپ ساتھ میں اسے سمجھ رہے ہوں گے، وہ آیت جو پڑھی جا رہی ہے، آپ کو یقیناً جب آپ اس انداز سے قرآن پاک کو سنیں گے نا، تو آپ کو وہ سکون ملے گا جس میں آپ کو مزہ آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے. اسی طریقے سے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یعنی نماز میں ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن بالکل آہستہ آواز میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، غالباً یہ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے یا پھر مشکات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بہت دھیمی آواز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے. سیدنا عمر کے پاس سے گزرے تو وہ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا کہ آپ اپنی آواز کم کر لو، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ تھوڑی اونچی آواز میں پڑھو. اونچی آواز میں پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ کہ انسان کم سے کم اتنی آواز میں پڑھے کہ خود کو سنائے. جب آپ اپنی آواز کو خود سنتے ہیں نا تو اس میں اثر ہی کچھ اور ہے. آپ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، آپ ٹرائی کریں تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھیں، اتنی آواز میں کہ آپ خود سن سکیں، پورے محلے والوں کو ہم نے نہ سنائے. جس طرح سے عمر نے جس سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ اونچی آواز میں کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے اونچی آواز میں پڑھتا ہوں تاکہ یہ جو سو رہے ہیں یہ بھی جاگ جائے میری آواز سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اپنی آواز کم کر لو. تو اتنی آواز میں پڑھیں کہ جب آپ اپنی آواز کو جب آپ خود سنیں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس قرآن کو پڑھنے. یعنی آپ نے اپنے کانوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ضروری ہے. آپ کے کان میں یہ آواز جائے اور ایسے جائے کہ کوئی اور آواز نہ آئے، بس قرآن کی آواز آئے. اللہ اکبر. بہرحال ہم دوبارہ نص کی طرف آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَيَحْتَاجُ إِلَى شَاهِدٍ يُمَيِّزُ لَهُ بَيْنَ الْحَقِّ، تو اسے چاہیے ایک شاہد، گواہ جو حق اور باطل میں فرق کرے. وَلَمْ تَبْلُغْ حَيَاةُ قَلْبِهِ وَنُورُهُ وَذَكَاءُ فِطْرَتِهِ مَبْلَغَ صَاحِبِ الْقَلْبِ الْحَيِّ الْوَاعِي، کیونکہ اس کا دل اور دل کی روشنی اور دل میں صلاحیت وہ نہیں ہے جو پہلے شخص کی حالت تھی. اس کا دل کمزور ہے تو اسے چاہیے کہ اس شاہد پہ دھیان، یعنی کانوں پہ اپنے کانوں کو جوڑے اور اچھی طریقے سے جوڑے. وَطَرِيقُ حُصُولِ هِدَایَتِهِ أَنْ يُفَرِّغَ، تو اس دل پر، یہ دل کیسے قرآن پاک سے ہدایت لے سکتا ہے جو کمزور دل ہے؟ ان یفرغ سمع، اپنے دلوں کو، اپنے کانوں کو مکمل طور پہ فارغ کر لے للکلام، اس کلام کے لیے کہ اس کان میں کسی اور چیز کی آواز نہ آئے قرآن کے علاوہ. یہ طریقہ ہے. وقلبہ، اور اپنے دل کو اللہ نے کیا فرمایا؟ لمن کان له قلب او القى السمع، اپنے کانوں کو مکمل طور پہ اس کام کے لیے فارغ کرے. وهو شہید، اور دل مکمل طور پہ قرآن پاک پہ موجود رہے. دل میں سوچ خیالات نکالیں، مکمل حاضر دماغ، مکمل اپنے ذہن کو وہاں لے آئیں. کان آپ کے قرآن پاک کے ساتھ، ذہن آپ کے قرآن پاک کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جب فرماتے ہیں کہ فَيَعْلَمَ حِينَئِذٍ أَنَّهُ الْحَقُّ، اگر انسان ایسے کرتا ہے تو پھر یہ قرآن پاک اس پر اثر کرتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ قرآن حق ہے.
اب صحابہ کرام کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے موڑ آئے کہ صحابہ میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ آ کے جب خاموشی سے اکیلے میں آ کے بیٹھتے اور ان کے کان قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتا تھا اور مکمل وہ قرآن پاک پہ جب غور کرتے تھے تو وہ بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہوتے تھے کہ یہ کلام تو واقعی میں ایک بے مثال کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں دو باتیں اللہ نے بتائی کہ جس کا دل بیمار ہے وہ اپنے کانوں کو مکمل جوڑے اور اپنے مکمل حاضر دماغ رہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ ان دونوں لوگوں کے درمیان امتیاز اور ان دونوں لوگوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں فالاول حال من رأى بعینہ ما دعی الیہ، پہلا جو شخص ہے جس کا ہم پڑھ چکے ہیں، جو اپنے جو زندہ دل کا مالک ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے آنکھوں سے، کون سی آنکھوں سے؟ دل کی آنکھوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کا دل اندھا ہے، مطلب دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں مصنف کیا فرما رہے ہیں کہ پہلا شخص جو اپنے جو زندہ دل کا مالک تھا، فطرت سلیمہ والے دل کا مالک تھا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حال من رأى بعینہ، وہ گویا اپنے آنکھوں سے اللہ کی باتوں کو دیکھ رہا ہے، صرف سن نہیں رہا، صرف جانتا نہیں ہے بلکہ دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے جو بات اسے بتائی گئی ہے اور جو خبر دی گئی ہے۔ اور دوسرا شخص حال من علم، دوسرا شخص وہ ہے جسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہا ہے، یقین ہے اللہ کی باتوں میں، ٹھیک ہے، لیکن کہتا ہے یکفین، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا کلام میرے لیے کافی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے، ایمان کا وہ مرتبہ نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے جو پہلا تھا۔ الاول فی مقام الاحسان، فرماتے ہیں کہ جو پہلا شخص تھا نا وہ احسان کے مقام، احسان کا مقام کیا ہے؟ حدیث جبریل آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے بتایا، جب جبریل امین نے پوچھا کہ احسان کیا، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ نماز کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ سے ایسے کلام کرو کہ تم واقعی میں اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ وہ احسان کی حالت ہے کہ انسان ایسے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت نہ ہے تو کم سے کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان کی حالت ہے کہ وہ جب قرآن پاک جب سنتا ہے تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی آیات مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے، میرے بارے میں ہر آیت میرے بارے میں، تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ھذا قد وصل الى علم الیقین، یہ جو پہلا شخص تھا نا یہ علم الیقین تک آلریڈی پہنچ چکا ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ یعنی اسے یقینی علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، لیکن جب وہ قرآن، دل تو اس کا پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، لیکن جب وہ قرآن سنتا ہے ترقى قلبه الى منزلۃ عین الیقین، اس کا دل بڑھ کے عین الیقین پہ آ جاتا ہے۔ اب عین الیقین اور علم الیقین کیا ہے یہ میں آگے بتاتا ہوں۔ وذاک معه اور جو دوسرا شخص ہے اسے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں اللہ کی باتوں میں مجھے پورا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور اسی بھروسے کے ذریعے وہ کفر سے نکل کے اسلام میں داخل ہوا ہے، لیکن وہ علم الیقین کی حد تک ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ علم الیقین اور عین الیقین کا فرق بتاتے ہیں، اور میں آپ کو آسان الفاظوں میں علم الیقین اور عین الیقین کا فرق بتاتا ہوں۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز پر ایسے یقین ہو جیسے کہ اسے علم ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے، یقین ہے علم کی حد تک، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ یہ پہلا مرتبہ، یہ پہلا مقام ہے، یہ بھی ایمان کا ہی مقام ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ لیکن جب مومن اس سے آگے بڑھتا ہے تو اگلا اسٹیپ ہے عین الیقین۔ عین الیقین کا مطلب کیا ہے کہ یقین ایسے جیسے کہ آنکھ سے دیکھ رہا ہو، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، یقین مطلب یقین کی آنکھ، مطلب وہ عام جو دوسرا انسان جو ہم نے پڑھا ہے وہ جب قرآن پاک کو علم الیقین کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو پہلا ہم نے پڑھا وہ عین الیقین کے ساتھ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا ثم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، عین الیقین اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ عین الیقین کا مطلب یہ کہ انسان اپنے دل کی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہو باقاعدہ۔ یہ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ انسان اللہ کے کلام کو ایسے محسوس کرے جیسے کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ جنت کے بارے میں ذکر آیا تو اسے ایسے جنت نظر آ رہا ہو، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ذکر آیا تو جہنم ایسے اس کے سامنے نظر آ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے رسول ایک آیت پڑھتے اسے دہراتے، پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے، اس آیت کو محسوس کرتے، اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ سیر کرتے۔ اللہ اکبر۔ عین الیقین، اپنے دل کی آنکھوں سے اس آیت کو دیکھ رہے ہوتے تھے، صرف سن نہیں رہے ہوتے تھے، علم نہیں بلکہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دو مراتب ہیں، پہلا مرتبہ جو جس کا دل تھوڑا سا کمزور ہے
یا دل اس طرح کا مضبوط نہیں ہے، وہ علم الیقین والا، یقینی علم ہے اس کے پاس، لیکن جس کا دل مضبوط ہے جب قرآن اس پہ اترتا ہے تو پھر وہ عین الیقین کے مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے اس قرآن کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے کلام کو سن رہا ہوتا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ عین الیقین جو ہے نا، دل سے دیکھنا یا دیکھنے کی جو معاملہ، یقینی دیکھنا کہتے ہیں دو قسم کا ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے۔ آخرت میں جس طرح قرآن میں اللہ نے کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم جہنم کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، جہنم کو قیامت کے دن دیکھو گے۔ ایک تو عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے دیکھنا قیامت کے دن، وہ انسان اپنے حقیقی آنکھوں سے دیکھے گا، ٹھیک ہے، لیکن مومن دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ فرماتے ہیں فالحاصل ونوع فی الدنیا ونوع فی الدنیا ونوع فی الآخرہ، فالحاصل فی الدنیا نسبته الى القلب كنسبة الشاهد العین، جو دنیا میں آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور جو آخرت میں دیکھنا ہے وہ حقیقی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ وما اخبرت به الرسل من الغیب یعاین فی الآخرۃ بالابصار، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ آخرت میں تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے ان چیزوں کو، لیکن وہ فی الدنیا بالبصائر، دنیا میں ہم بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مومن بصیرت کی، اپنے دل کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کے لیے پتھر پہ لکیر ہے۔ یہی حالت صحابہ کرام جس طرح غالباً امام شعبی رحمہ اللہ کا قول ہے یا امام ابن سیرین کا قول ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہم سے آگے نہیں نکلے ہیں صرف نماز اور روزوں کی وجہ سے، بلکہ کیونکہ ان کے دل میں ایک ایسا نور تھا کہ جس نور نے انہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ نور ایک ایسا تھا کہ بس ان کی زندگی کا یہی مقصد بنا، جہاں اللہ نے کہہ دیا نکلو نکلو، جہاں کہہ دیا رکو رکو، ختم، سوچنے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی نا، اعتراض تو تھا ہی نہیں۔ دل کی جو کیفیت تھی ان کی بے مثال کیفیت، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے، للتقوی، اور اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے، پرہیزگار دل ہے، بے مثال۔ اللہ کا فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے خیال سے ابن مسعود کا قول ہے یا حدیث میں ہے کہ اللہ نے پوری مخلوقات میں جب دلوں کو چھانا تو نبیوں کے بعد سب سے پاک دل اللہ کو ان صحابہ کرام کے دل ملے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی پاک فرمائے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی عین الیقین سے اللہ کے کلام کو یقین کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی دل کی آنکھوں سے، اور آخرت میں بھی وہ اپنے حقیقی آنکھوں سے اپنے رب کو بھی دیکھے گا، اور رب کے وعدے بھی اس کو حقیقی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ بہت زیادہ فائدے کی باتیں تھیں، بہت زیادہ فوائد ہیں اس ایک سبق میں۔ اس ایک سبق کو آپ کو پڑھانے کے لیے میں نے کم سے کم نہ جانے کتنی دفعہ اس کو میں نے خود سمجھنے کی پہلے کوشش کی، کیونکہ بہت گہری باتیں تھیں، بہت عظیم باتیں تھیں، بہت بے مثال باتیں تھیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرما دے۔ یہ ہمارے بیمار دل ہیں، ان دلوں کو قرآن کے ذریعے ٹھیک کریں۔ یہ قرآن دلوں کے لیے علاج ہے، یہ قرآن دلوں کے لیے دلوں کی دوائی ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن کیونکہ ہمارے دل کمزور ہے نا، تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں حاضر دماغ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے کانوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑنے کی۔ ہمیں اسٹرگل زیادہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے دل کمزور ہوں گے۔ جب ہم اسٹرگل کرتے رہیں گے، یہ دل ہمارا پالش ہوتا رہے گا، پالش ہوتا رہے گا، پالش ہوتا رہے گا، اور جتنی ہم محنت کریں گے اتنا جلدی ہمیں وہ دن بھی نظر آئے گا کہ جب اللہ نے چاہا تو اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے اگر آج سے ہی آپ مشن شروع کرتے ہیں نا، کچھ اسباق جب آپ پڑھیں گے نا، پھر ایسے ہوگا کہ جب آپ کوئی بھی سبق پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیت آئے گی، قرآن کی آیت آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے، آپ بے تحاشا آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے کلام کو آپ محسوس کریں گے کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہے نا کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ آگے سے مجھے کہہ رہا ہے حمیدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، وہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول بلال سے کہتے ہیں بلال اذان دے ہمیں سکون ملے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھے خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے، اور مجھے بیویوں سے محبت ہے، لیکن وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ پسند کی چیزوں کو تو پیچھے رکھو، جب
بات دل کی ٹھنڈک کی بات ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات ہو، تو وہ تو نماز ہے نا. اللہ اکبر. نماز تو میرے دل کا ٹھنڈک ہے، میرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، سکون ہے. کیونکہ مومن اللہ سے کلام کرتا ہے، اور اس کے لیے نماز جیسی تو کوئی ہدیہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کو جب نماز ملی تو وہ بے حد خوش ہو گئے تھے کہ ہمیں اللہ سے کلام کرنے کا ایک طریقہ ہمیں سکھا دیا گیا، اللہ سے مناجات کرنے کا ہمیں رستہ دکھا دیا گیا. اللہ ہمارے دلوں کو بھی مومن بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی پرہیزگار بنائے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنے کلام کی محبت ڈال دے. اللہ ہمیں اس قرآن پاک کو دن اور رات پڑھنے والوں میں سے بنائے، قرآن پہ غور کرنے والوں میں سے بنائے. اس قرآن کے ذریعے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرے، ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.